بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم۔ برادران اسلام، دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا 23واں درس ہے، اور ان 22 درسوں میں ہم نے ناقص العقل کے علم زیادہ نہیں ہونے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقابل ادیان کے ذریعے، تلک الایام کے ذریعے اور کائنات کے اس نظام کے ذریعے ہم عقیدہ ختم نبوت پر اپنی طرف سے فقراء ان باطل شیطانی طاقتوں کا تریاق کریں جو ہندوستان میں آریہ سماج، جو اسرائیلی غنڈے، جو یورپ کے درندے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کر رہے ہیں، ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا، فقراء کا یہ کام ہے کہ امت مسلمہ کے اندر ولولہ تبلیغ اور ولولہ جہاد پیدا کرے۔ جس طرح میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ کی شہادت ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، انبیاء ما سبق کی کتب سے ظاہر کرنا ہے، ضرور ظاہر کرنا ہے اللہ کی اس دین کو جو انہوں نے پوشیدہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تبلیغ ہے، کافروں سے جہاد ہے، کفر کے خلاف، یعنی ان باطل طاقتوں کے خلاف اشہد ان محمد رسول اللہ شہادت دینی ہے۔ امت مسلمہ کا یہ فریضہ ہے۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت دراصل ایک روحانی انداز سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب تک کہ امت مسلمہ روح کے راز و رموز سے واقف نہیں ہوگی، جب تک کہ روح کا القاء نہیں ہوگا، جب تک کہ روح کے جو پردے وہ آپ کے سامنے نہیں اٹھیں گے، کیونکہ دین کیا ہے؟ ان دین عند اللہ اسلام، یہ اللہ کا دین ہے۔ وقل الروح من امر، روح اللہ کا امر ہے۔ جب تک کہ آپ اس روح کے پردوں سے، اسرار و رموز سے واقف نہیں ہوں گے، آپ دین کی اس اشاعت کو اس طریقے سے نہیں کر پائیں گے جس طریقے سے کرنے کا حق ہے۔ ان رموز سے واقف ہونا ہے۔ انسانی جسد خاکی کو اللہ نے جو روح عطا کی ہے، اور اشرف المخلوقات انسان کو بنا کے اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، سردی ہر جانور کو لگتی ہے، گرمی ہر جانور کو لگتی ہے، انسان کو بھی لگتی ہے۔ وہ بھی بچے پیدا کرتے، یہ بھی بچے پیدا کرتے۔ تمام تر وہ جو لوازمات زندگی ہے، چاہے وہ خوراک ہو، چاہے وہ سانس ہو، آکسیجن ہو، ہر جاندار کو اتنی ہی ضرورت ہے جتنی انسان کو ضرورت ہے۔ اب انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنائے، وہ ملکہ بتایا انسان کو، وہ ہنر سکھایا انسان کو کہ انسان ان تمام تر جنگل کے درندوں کو شیر پکڑ کے لا کے جنگل میں سرکس کرا رہا ہے۔ یہ ہنر ہے انسان کے پاس، یہ ایک طریقہ انسان کو اللہ نے سکھایا ہے۔ ہاتھی کو جنگل سے پکڑ کے لاتا ہے، اس پہ سواری کرتا ہے، بالداری کرتا ہے، گھوڑے پر سواری کرتا ہے، بڑے بڑے بیل سے کام لیتا ہے۔ کسان جو ہے نا، اس پہ زمین پہ ہل چلا رہا ہے۔ کسان کا بچہ، ایک ماموں چھوٹا بچہ، اس بڑے بیل کو پکڑ کر اپنے جنا گھر کے طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب اس روح کا اسرار کیا ہے؟ یہ ملکہ کسی جانور کو عطا نہیں ہوا دوسرے پہ حاکمیت کا، یہ ملکہ صرف انسان کو عطا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ملکہ کسی نبی کو عطا نہیں، وہ صرف اپنی قوم کے لیے آئے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کو اللہ نے ہادی بھیجا، ہر قوم میں اللہ نے نبی بھیجا۔ وہ نبی جا کے اس قوم کی تربیت کرتا رہا، اس کے اندر وہ روحانیت پیدا کرتا رہا، ان کے اندر جتنے بھی گناہ تھے، جتنے بھی غلط کام تھے، جتنے بھی اس سے جو کوتاہیاں ہوتی تھی، ان سے نکالنے کی تلقین کرتا رہا۔ اللہ کی وحدانیت، آنے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتا رہا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی، 1,24,000 انبیاء کا جو ہم تصوف رکھتے ہیں، یا 1,80,000 انبیاء کا جو ہم ایمانیات میں رکھتے ہیں، وہ خطبۃ الوداع، حجت الوداع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا، وہ افراد جتنے کھڑے تھے اس پر یہ جو ہے نا اتنے افراد موجود تھے۔ برادران اسلام روحانی دین ہے۔ اب اس روحانی انقلاب کی طرف فقراء آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اس روحانی طریقے کی طرف فقراء آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔
جس روحانی طریقے کو اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر کے اس زمین پر اس کو خلیفہ بنایا ہے، اس نظام کی طرف فقراء آپ کو دعوت دے رہے۔ بے شک یہ بہت انتہائی، جتنے بھی اس وقت یہ سامراجی طاقتیں ہیں، جتنے بھی اس وقت یہ جو دجالی قوتیں ہیں، جتنے بھی اس وقت اس نظام سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ ان سب کے لیے یہ بہت بڑا ایک قسم کا یہ ناممکن جسے نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے فرعون کے دربار میں موسیٰ نے بھی کھڑا کے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو جب فرعون نے انکار کیا تھا، وہی سامراجی طاقتیں مقابل میں آئی تھی، اللہ نے اس سامراجی طاقتوں کا خاتمہ کیا، کیونکہ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا اللہ کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ تو برادران اسلام، اس روحانی انقلاب کی طرف، ان مادی انقلابات سے، ان مادی طاقتوں سے نکل کر امت مسلمہ اگر روحانی انقلاب کی طرف آتی ہے تو یاد رکھیے اس روحانی انقلاب کے ذریعے اس زمین کے اوپر دوبارہ خلافت علی منہاج نبوت کا قیام ہو سکتا ہے۔ امت مسلمہ کو ان وطن اور ان جو قوموں کی بھوت سے ان کے جو ہے نا بتوں کو توڑ کر نکلنا پڑے گا۔ اب یہ قرآنی انقلاب، روحانی انقلاب آخر ہے کیا؟ دیکھیے، میں اکثر عرض کرتا ہوں، قرآن میرے پیر و مرشد صاحبزادہ سے ضیاء الحسن قائم مقام امام الجہاد نے ہمیں درس میں فرمایا، یہ قرآن کیٹلاگ ہے اس کائنات کا، اس قرآن میں تمام تر رموز موجود ہیں، اس کائنات کو لے کے چلنے کے، اس قرآن میں تمام تر طریقے موجود ہیں، اس کائنات کے نظام کو لے کے چلنے کے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جتنے بھی انبیاء کے یہ قصص آئے ہوئے قرآن کے اندر، یوسف علیہ السلام کو جو قصہ آیا سورہ یوسف میں، ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح پانی راستہ دے رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو جس طرح چاقو، یہ فطرت کے خلاف ہو رہے سارے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فطرت کے خلاف ہو رہے۔ چاقو کا کام ہے ذبح کرنا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس سے کیا چیز ذبح ہو رہی ہے۔ آگ کا کام ہے انسان کو جلانا، پانی کا کام ہے انسان کو ڈبونا۔ یہ تمام تر آپ نے دیکھا اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے فطرتی کائنات کو غیر فطرت کے لیے کس طرح اپنے بندے کے لیے بدلا، کیونکہ وہ روحانی انقلاب کی طرف جا رہے تھے۔ وہ چھوری نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا، وہ پانی فرعون کو ڈبو دیتا ہے، موسیٰ کو نکال لیتا ہے، وہ نار نمرود گل گلزار ابراہیم ہو جاتی ہے۔ تو برادران صاحب، اسی طریقے سے جو صحابہ کرام کی جو زندگی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، معذرت چاہتا ہوں، وہ امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ اسی طرح جو یہ دور میں جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جو یہ مادی طاقتیں ہم پہ غالب آ چکی ہے، ان مادی طاقتوں سے نکلنے کے لیے ہم نے اس روحانی طریقے کی طرف آنا ہوگا۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، اگر انسان کو قتل کرنے پر جس میں انسان کو تعظیم ملنا ہوتی، جس میں انسان کو عزت اور حرمت ملنا ہوتی، جس میں انسان کو اس پر جو ہے نا اس کی قبر پر چراغا ہونا ہوتا، تو آج چنگیز خان ہلاکو خان کے قبر پہ چراغا ہو رہا ہوتا، آج اس کا عرس منایا جا رہا ہوتا۔ اگر انسانوں کو زمین پر حاکمیت پہ انسان کے جسم کو جو ہے وہ عزت و تکریم ملنی ہوتی، وہ انسان کے جسم کو وہ قوت ملنی ہوتی، اور انسان کے جسم کو بعد از موت ایک تعظیم ملنی ہوتی، تو سکندر اعظم نے اس سرزمین پر کتنی بڑی حکومت کی، آیا علی ہاتھ اور کفن سے خالی ہاتھ دونوں باہر تھے، چلا گیا، اس کی قبر کا ہاتھ پتہ نہیں چلتا، چنگیز خان کی قبر کا ہاتھ پتہ نہیں چلتا۔ برادران اسلام، اگر تکبر اور غرور سے انسانی جسم کو اگر عزت و تعظیم ملنی ہوتی، روحانیت ملنی ہوتی، لقاء ملنا ہوتا، بقا ملنا ہوتا، فنا ملنا ہوتا، تو آج فرعون کی علاج مصر کے اندر جو ہے نا وہ عبرت کے لیے نہیں رحمت کے لیے پڑی ہوتی۔ تو برادران اسلام، وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس میں انسان کو، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا پچھلے 22ویں درس کے اندر، جو صحابہ کرام حضرت جابر کو، حضرت حذیفہ یلمانی کو جس طریقے سے کس طرح اس زمین پہ عزت ملی، تو برادران اسلام اسی طریقے سے آج بھی اگر امت مسلمہ وہی راستہ اپناتی ہے جو راستہ صحابہ کرام نے اپنایا۔ آپ نے دیکھا جنگ بدر کے اندر صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام کے پاس ایٹمی طاقتیں تھی؟
کیا صحابہ کرام کے پاس مادی طاقتیں تھی؟ کیا صحابہ کرام کے پاس کسی قسم کا کوئی اور اسلحہ تھا؟ کیا صحابہ کرام کے پاس کوئی اور کوئی طریقہ تھا؟ ارے ان کے پاس کیا تھا؟ 2 بھلے تھے، 3 تیریں تھی، چند نیزے تھے، چند تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے، کھڑے تھے کس لیے؟ ان پر سے بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر آج اسلام کے نشاط ثانیہ میں امت مسلمہ کو جو غزوۃ الہند کی جو بشارات آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اندر کیا فرمایا کہ آپ کو اگر ابو ہریرہ فرماتے اگر جو اس جہاد میں، اس جنگ میں جو ہندوستان کے خلاف غزوات کیا جائے گا، اس میں اگر جو شہید ہوگا اس کا شمار افضل الشہداء سے، وہ افضل الشہداء کون ہے؟ وہ جنگ بدر، جنگ احد کے غازیاں ہیں، وہ شہید ہیں۔ تو برادران اسلام، آج کی مادی دور میں اگر روحانی طریقے کو اپنانا ہے، یہ مادیت آپ کو نہیں بچا سکتی، یہ طاقتیں آپ کو نہیں بچا سکتی، یہ اقوام متحدہ آپ کو نہیں بچا سکتی، یہ سلامتی کونسل آپ کو نہیں بچا سکتی۔ اگر بچا سکتی ہے تو وہ آپ دامن رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہوگا، وہ آپ نے اس کالی کملی والے پر بھروسہ کر کے، آپ پر ایمان لا کے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی شہادت دے کر، وہی جنگ بدر کی طرح، وہی جنگ احد کی طرح تغزو الہند کی اس وعدے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر روحانی انقلاب کی طرف آنا ہوگا۔ تو آپ پھر دیکھیے کس طریقے سے امت مسلمہ کی اس تدبیر کو آج جو ہندوستان کے اندر، آج جو برما کے اندر، آج آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر یہ ہولی مناتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کے اوپر یہ رنگ پھینک رہے ہیں، ہونا بول کے فساد پیدا کر رہے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہندوستان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے، توہین رسالت ہو رہی ہے، اور وہ وہاں پر حضور کے نام پہ سیاست کر کے اپنا ووٹ بینک حاصل کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہم حضور کے نام لے کر سیاست کر کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے امت کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، روحانی انقلاب ان مادی طاقتوں کا، ان ہجوم کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ قلوب کو بدلنا ہے، قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی، اس قلوب کو بدلنا فقیری طریقہ ہے، روحانی طریقہ ہے۔ آئیے میں دعوت دیتا ہوں، نکلے تکفیر سے، نکلے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتووں سے، آئیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی طریقے سے۔ یاد رکھیے، ان الیکشن کے ذریعے کوئی روحانی انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس پارلیمانٹ کے ذریعے جو دجالی نظام ہے، اس دجالی نظام کے ذریعے کوئی کسی قسم کا اس ملک کے اندر اسلامی نظام، شریعت نافذ نہیں ہو سکتی، سود کا نظام ختم نہیں ہو سکتا۔ آج سود کے نظام کو ختم کرنا ہے، آج پھر عدل و انصاف کو نافذ کرنا ہے، آج انہیں عدالتوں کو وہی تکریم و تعظیم دینی ہے جو اسلام کے مطابق ہے۔ اور آج آپ نے اس زمین پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حمد و ثنا کو قائم کرنا ہے، وہ جلوسوں سے نہیں ہوگی، وہ روڈ بلاک کرنے سے نہیں ہوگی، وہ اس طرح جو ہے نا آپ سیاست کرنے سے نہیں ہوگی، وہ ہوگی تو روحانی طریقے سے، وہی طریقہ جو صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ آپ اٹھے تھے صحابہ کرام، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعتی سی واسطے کی تھی، جب تک کہ ہم زندہ ہیں ہم جہاد کرتے رہیں گے۔ تو اشہد ان محمد رسول اللہ کا مقصد کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغزو الہند کو تکمیل تک پہنچانا، یہی پاکستان بننے کا مقصد تھا۔ برادر اسلام، پاکستان بننے کا مقصد ہی یہی تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مطلب تو حاصل ہو گیا، مطلب اشناخوں میں مطلب حاصل ہو گیا۔ 72 سال سے بھی لا الہ الا اللہ ہے نہیں، الا اللہ تو ہے نہیں، صرف ایک اللہ، اللہ کا نظام نہیں، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے۔ کب نافذ ہوگا؟ جس طریقے سے مدینہ سے اٹھ کے مکہ کو فتح کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ارے سارے نعمتیں آپ کو ملی ہیں، سب دین آپ پر مکمل ہوا ہے۔ حضور نبی کے آخری نبی ہے، اس دین کو مکمل جو کیا وہ حضور کی ذات نے کیا ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا طریقہ یہی ہے کہ ہم روحانی انقلاب کی طرف آئیں، ان مادی انقلابات کی طرف نہیں آئیں۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ جو حکومتیں بنی فرقوی، فرقے کی بنیاد پر، اس فرقے کی بنیاد پر سعودی عرب اور ایران، اس فرقے کی بنیاد پر جو تقسیم شروع ہوئی ہے، آج سیاسی پارٹی فرقوں کی بنیاد پر ہیں۔ آج جتنے بھی سیاسی پارٹی کے جو ہے وہ اپنے اپنے فرقوں کا منشور لے کے چل رہے ہیں۔ تو برادران، ہم اس فرقہ پرستی سے نکلنا ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے پر آنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو امت متحد ہو جائے، کس طرح متحد ہوگی؟ کیا سب دیوبندی بن جائے؟ کیا سب بریلوی بن جائے؟ کیا سب شیعہ بن جائے؟
تو برادران اسلام، اپنا مسلک چھوڑو مت، دوسروں کا مسلک چھیڑو مت، کہ اصول پر امت مسلمہ کو متحد ہونا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنا ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 23واں درس ہے۔ ہم روحانی لحاظ سے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ، میں نے سے پہلے عرض کیا نا، بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے، یہ سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھ کے کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تکفیر کر رہے ہیں۔ ارے یہ تو اللہ نے ایک موقع دیا امت مسلمہ کو متحد کرنے کا، نوجوانوں کو رہنمائی کرنے کا۔ وہ دجالی شیطانی طاقتوں نے، ان سامری جادوگروں نے اس کو اپنے مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اس کو دین کا مقصد اپنا لو، اس کو دین کی روحانیت کی طرف لے کے چلے جاؤ، امت کی رہنمائی کی طرف لے کے چلے جاؤ، امت کو گمراہی سے نکالنے، ضلالت سے نکالنے کے لیے، فرقوں سے نکالنے کے لیے، تکفیر سے نکالنے کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ایک دوسرے کے خلاف صرف سیاسی بیان بازیاں ہیں۔ اللہ امت مسلمہ کو، میں نے ایک چیز پر تحقیق کر رہا ہوں، طلبیت میں ایک یونیورسٹی ہے، جو یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ ہے، جس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کے دلال یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہاں پر جو ان کی جو مفادات ہوتے ہیں، جیسا آسیہ ملعون، جو ایک معمولی سی فالسے کی باغ میں مزدوری کرنے والی کو کس طریقے سے فیمس کیا، ایک ملالہ کو، ایک معمولی سی لڑکی کو کس طریقے سے فیمس کیا۔ آج کی دو ہزار پہ لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، کس طریقے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کے جو لوگ سلیپل پرسن کہتے ہیں، میں کہتے ہیں دلال بیٹھے ہوئے ان کے، یہ دلال ہیں جو اسلام کے خلاف، جو پاکستان کے خلاف، جو کوئی فوج کے خلاف بات کر دیتا ہے، یہ ان کے لوگ ہیں جو جس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان دجالی شیطانی طاقتوں کی، ان کی فتنوں سے، ان کی شر سے، ان کی اس امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ ہم نے روحانی انقلاب کی طرف آنے برادران اسلام۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اگر نبی نہیں ہے تو پھر کوئی طریقہ بھی نہیں ہے نا، پھر تو نظام بھی وہی اپنانا ہے نا، پھر طریقے پر اسی طرح آنا ہے نا۔ پھر جس طرح صحابہ کرام نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت تھی، جس طریقے سے انسیت تھی اہل بیت سے، جس طریقے سے تعظیم و ادب و احترام تھا، معاشرے کے اندر جو ہے عدل و انصاف تھا، معاشرے کے اندر برداشت، ایک دوسرے کو برداشت تھی، جو امن و امان تھے زمین کے اوپر، زمین کے درندے جس طرح محفوظ تھے۔ برادران اسلام، پھر جب آخری نبی ہے، آخری دین ہے، تو پھر طریقہ بھی آخری ہے۔ جو پہلے نبی کو عطا کیا گیا، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اس زمین پر آپ کو خلیفہ بنا کے بھیجا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ نے دیکھا خلافت کا نظام آیا، اس خلافت کے نظام نے ہی اس زمین کے اوپر عدل و انصاف نافذ کیا۔ قائم کرنے کے لیے آپ وہ سب نے مل کر اسی کی طرف آنا ہے۔ یہی فقراء کی آپ کو دعوت ہے، یہی فقراء کو آپ کو التجا ہے۔ خدایا یہ فرقہ پرستیوں کو چھوڑیے، ان سیاسی تکفیر کو چھوڑیے، ان اوٹوں کی نوٹوں کی سیاست کو چھوڑیے۔ آج میں نے اس سے پہلے عرض کیا، برطانیہ کی پاؤنڈ سے نکل کر امریکہ کی ڈالروں تک بات چلے گی۔ آج کس طریقے سے اسلام کو تقسیم کر دیا جائے، آسان طریقہ ہے، بس بیٹھ جاؤ، کسی پر کفر کے فتوہ لگا دو، کسی کو قادیانی بول دو، جناب ڈالروں کی منہ کھل جاتے ہیں۔ خدا رہے اس چیز سے بچیے، اس شر سے بچیے، کیونکہ وہ حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ فرمان اس نبی کا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ صادق الامین نبی ہے، وہ رحیم الکریم نبی ہے، وہ غفور الرحیم نبی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے جو یہ فتنے جس طریقے سے رات کی اندھیریوں میں آسمان میں تارے جب ٹوٹتا ہے، اسی طرح یہ فتنے رات کی اندھیریوں کی طرح، تاروں کی طرح ٹوٹ کر واپس ان پر لوٹیں گی۔ جو یہ فتنے، جو یہ فرقے جو تکفیر کریں گے، خدا نہ بچیے اس سے، اللہ کے قہر سے بچیے، غضب خدا مندی سے بچیے، امت کو بچائیے۔ یہ آپ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، یہ جو ایک صفحہ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ امت مسلمہ کو اس گرداب سے نکالے، اس تکفیر سے نکالے، متحد کرے، امت مسلمہ کو اخوانوں کو فی الدین بنائے، ایک دوسرے کے بھائی بنے۔ ایک ہی راستہ ہے، وہ روحانی راستہ ہے، وہ روحانی طریقہ ہے، جس طریقے سے امت مسلمہ انشاءاللہ یہ روحانی انقلاب کی طرف آئے گی، تو و کرہن آئے گی، کیونکہ جب وقت مقرر ہو جاتا ہے، اس وقت کو، کیونکہ موقوتا قرآن نے کہا اللہ کی طرف سے جو وقت ہے وہ مقرر ہے، اس مقرر وقت سے پہلے اگر آپ آ جاؤ، حدیث مبارک موجود ہے، بعد میں توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا،
توبے کے دروازے بند ہونے سے پہلے امت مسلمہ میری درخواست ہے، مذہبی حلقے سے میری درخواست ہے، جو دینی حلقے سے میری درخواست ہے، جو دینی حلقہ انبیاء کرام کا تھا، جو کام انبیاء نے کیا، کیونکہ علماء کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، علماء کی مثال جو ہے وہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی ہے، تو بنی اسرائیل کے انبیاء نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ کیا فرعون سے آپ نے مذاکرات کیے؟ کیا فرعون سے آپ نے اس کی باتوں میں جو ہے نا اس کے الیکشن کے انتخاب کیا؟ آپ کا کام حق پہنچانا ہے، علماء کرام کا کام روحانی کی طرف جانا ہے، امت مسلمہ کی رہنمائی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ان شر و فتنوں سے امت مسلمہ کو نکالے، اور ہم سب مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن سکے۔ پاکستان کی فوج اور یہ پختون یہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہے، ان کو متحد کرنا یہ مذہبی حلقے کی ذمہ داری ہے۔ جو آج سوشل میڈیا پہ کے تقسیم کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے فوج کے خلاف ورغلائے جا رہے ہیں نوجوانوں کو، جو اپنی سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، جو اپنی ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، چند سیاسی لیڈر جو بیٹھ کر فوج کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، افسوس ہوتا ہے مجھے، دکھ ہوتا ہے مجھے اس بات سے۔ بے شک 100 غلطیاں ہوں گی، وہ غلطیاں فوج کی ہم نے اصلاح کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ فوج حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ اللہ نے اسی لیے پاکستان کو 27 رمضان مبارک کو معروض وجود میں لایا، تاکہ یہاں سے اسلام کی نشاط ثانیہ کا واحد اس زمین کے اوپر پاکستان ایک ملک ہے، ایک سرزمین خطہ ہے بر صغیر کا، جو کہ کلمے کے نام پہ پاکستان بنا ہے 27 رمضان مبارک کو، فرقوی بنیاد پہ، لسانی بنیاد پہ، تقسیم کی بنیاد پہ، پراپرٹی کی بنیاد پہ، قوموں کی بنیاد پہ تقسیم، انسانیت کو، امت مسلمہ کو کلمے کی بنیاد پہ متحد کرنے کے لیے اللہ نے پاکستان کو بنایا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ اس کی طرف آپ فقراء آپ کو دعوت دیتے، آئیے اس امت مسلمہ کو متحد کرنا ہے، اس انتشار کو ختم کرنا ہے، اس تکفیر کو ختم کرنا ہے۔ آپ آگے بڑھیے، علماء کرام آگے آئیے، علماء کرام اس چیز کا بیڑا اٹھائیے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ امت کے رہنما ہیں، آپ بنی اسرائیل کے انبیاء کی وارثین ہیں، یہ علماء کلام کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین علماء سو کے شر سے، ان کی غضب سے، ان کی قہر سے، ان کی فتنوں سے امت مسلمہ کے علماء حق کو اور جتنے بھی امت مسلمہ کو سب محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی امداد شامل حال ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔